تمہاری اوقات یہی تھی کہ تم میرے پیٹھ پیچھے گھناؤنا کھیل کھیلتی رہو۔ ایک گرجدار آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ تاریکی میں کھڑی اس عورت کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے طلاق کے کاغذات اس کے چہرے پہ مارے۔ یہ کاغذات اس کی زندگی کا حتمی فیصلہ تھے۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی، لیکن سامنے کھڑے وجود میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میرا نام ردا ہے، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ مجھے میرے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ہر خواہش میرے ہونٹوں تک آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ میری اس شاندار اور پرتعیش زندگی میں زاہد داخل ہوا۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا۔ زاہد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی سادگی، سچائی اور محنت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اس کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ زاہد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کیفیٹیریا کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا مہنگا بیگ میز پر رکھا اور حتمی انداز میں کہا، ردا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ زاہد نے پریشانی سے اپنے بال نوچے اور ارد گرد دیکھا کہ کوئی سن نہ لے۔ مجھے جوڑ توڑ سے کوئی غرض نہیں زاہد، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور یہی سچ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پورے یقین سے کہا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ردا، تم جانتی ہو ہمارے اسٹیٹس میں کتنا فرق ہے۔ تم ایک محل میں رہتی ہو اور میرا گھر تمہارے ڈرائنگ روم کے برابر ہے۔ زاہد نے میز پر انگلیاں مارتے ہوئے حقیقت بیان کی۔ مجھے اسٹیٹس سے کوئی غرض نہیں زاہد، مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ خوش رہ لوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پیچھے ہٹا لیا۔ تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں ایک عام سا انسان ہوں اور تم ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے والی لڑکی۔ تمہارے باپ مجھے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ زاہد کی آواز میں ایک واضح خوف اور مایوسی تھی۔ ان کو منانا میرا کام ہے، تم بس اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ میں نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس کی طرف چل دی۔ زاہد آخرکار میری ضد کے آگے ہار گیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر میرے گھر رشتہ لے آیا۔ جیسا کہ توقع تھی، میرے گھر والے اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہ تھے۔ میرے بابا نے مہمانوں کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ہی قیامت برپا کر دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ردا، وہ ایک 2 کوڑی کا نوکر پیشہ لڑکا ہے اور تم اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو۔ بابا کا غصہ عروج پر تھا اور ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بابا، میں نے زاہد کو پسند کیا ہے اور وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ ایک عام سا نوکری پیشہ لڑکا ہے ردا، تم وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ تم نے آج تک کچن کا دروازہ نہیں دیکھا، تم اس چھوٹی سے گھر میں کیسے رہو گی؟ بابا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کسی کی امیری سے کوئی فرق نہیں پڑتا بابا، وہ مڈل کلاس ہے لیکن دل کا اچھا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میں سیکھ لوں گی سب کچھ۔ میں نے اپنی ضد برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اندازہ ہے تم کس آگ میں کودنے جا رہی ہو؟ کل کو جب وہ تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کر پائے گا تو یہی محبت کھڑکی سے باہر بھاگ جائے گی۔ پریکٹیکل لائف کیا ہوتی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ بابا نے میز پر ہاتھ مار کر اپنا غصہ ظاہر کیا۔ میں صرف اسی سے شادی کروں گی، ورنہ ساری زندگی اس گھر میں کنواری بیٹھی رہوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میری ماں میرے پیچھے کمرے میں آئی۔ ردا بیٹی، ضد چھوڑ دو، تمہارے بابا تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بہت اچھے رشتے دیکھے۔ ماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، ماما پلیز، بابا کو منائے، میں زاہد کے بغیر مر جاؤں گی، وہ بہت اچھا انسان ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس زاہد کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی دنوں کی بحث، میرے مسلسل رونے دھونے اور کھانا پینا چھوڑ دینے کے بعد آخرکار میرے گھر والوں کو ماننا پڑا۔ میرے بابا نے زاہد کی مکمل تفتیش کروائی تھی۔ زاہد کے سسرال میں اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اکیلی تھی، اس کے والد کی 2 دکانیں تھیں جو رینٹ پر تھیں، اور زاہد خود ایک اچھی جاب کرتا تھا جہاں سے کافی اچھی سیلری ملتی تھی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے میرے بابا کو کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا کہ کم از کم لڑکا اچھا کماتا ہے اور گھر کا اپنا کرایہ بھی آتا ہے۔ ہم دونوں کی بات پکی ہو گئی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔
میری ماں ایک دن میرے ہونے والی ساس سے ملنے اور گھر دیکھنے ان کے گھر گئیں۔ گھر چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ میری ماں کو وہاں کا ماحول دیکھ کر پریشانی ہونے لگی۔ دیکھیے بہن، میری بیٹی نے آج تک کچن کا دروازہ نہیں دیکھا۔ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے اسے گھر کے کاموں میں وقت لگے گا۔ میری ماں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میری ساس کے سامنے صاف الفاظ میں بات رکھی۔ وقت تو سب کو لگتا ہے بہن، لیکن ہمارے ہاں بہویں کام کرتی ہیں، ہمارے ہاں کوئی نوابی نظام نہیں چلتا۔ ساس نے چائے کا کپ میری ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ اور کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر چھوٹا ہے اور کام کرنے کے لیے کوئی نوکرانی بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی اکیلی سارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اسے عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میری ماں نے پریشانی کا اظہار کیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسی وقت زاہد کمرے میں داخل ہوا۔ آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد ہی ایک نوکرانی ارینج کر لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ردا نے کبھی کام نہیں کیا، وہ اکیلی تھک جائے گی۔ زاہد نے مسکراتے ہوئے میری ماں کو تسلی دی۔ یہ بات میری ساس کو بالکل پسند نہیں آئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے اور انہوں نے زاہد کو گھور کر دیکھا، لیکن اس وقت وہ مہمانوں کے سامنے خاموش رہیں۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ ایک پرتش زندگی چھوڑ کر ایک درمیانی درجے کے گھر میں آنا آسان نہیں تھا، لیکن زاہد کی محبت میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی زاہد نے میرے لیے ایک نوکرانی ارینج کر دی تاکہ مجھے گھر کے کاموں میں مشکل نہ ہو، لیکن میری ساس نے پہلے ہی دن اپنا حکم سنا دیا۔ بہو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کھانا بنانے کا رواج نوکرانیوں کے ہاتھوں نہیں ہے، ہم اپنا کھانا خود بناتے ہیں۔ ساس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ جی ماں جی، زاہد نے تو بس میری مدد کے لیے اسے رکھا تھا تاکہ مجھے آسانی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ مدد کے لیے ٹھیک ہے، صفائی اور کپڑے وہ دھو لے گی، لیکن کھانا تم خود بناؤ گی۔ مجھے بالکل بھی نوکرانیوں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ کل سے کچن تم سنبھالو گی۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خاص کھانا نہیں بنایا تھا، لیکن اپنے شوہر کی خوشی کے لیے میں نے وہ سب کچھ کرنا سیکھنے کا فیصلہ کیا جو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ پہلے دن میں نے کچن میں قدم رکھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سبزیاں بکھری پڑی تھیں اور چولہا جلانا بھی میرے لیے ایک محاذ تھا۔ ردا، تم پریشان نہ ہو، ہم مل کر کر لیں گے۔ میں آفس جانے سے پہلے تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ زاہد نے کچن میں آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ مجھے تو پیاز بھی کاٹنا نہیں آتا زاہد۔ ماں جی کو میرا بنایا ہوا کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے چھڑی میز پر رکھ دی۔ تم انٹرنیٹ سے ریسیپیز دیکھ لو، شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا لیکن تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ تم بہت ذہین ہو۔ زاہد نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ہمت دی۔ اس دن کے بعد سے میرا روز کا یہی معمول بن گیا۔ باقی صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے نوکرانی آتی تھی جو گھر کے باقی کام نپٹا جاتی۔ میں اپنی ساس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ میں نے یوٹیوب سے طرح طرح کے کھانے بنانا سیکھ لیے۔ شروع میں میری ساس کو میرے بنائے ہوئے کھانے بالکل پسند نہیں آتے تھے۔ روز دسترخوان پر مجھے تانے سننے پڑتے تھے۔ اس سالن میں نمک تیز ہے اور روٹی بھی جلی ہوئی ہے، کیا تم ہمیں بیمار کرنا چاہتی ہو؟ ساس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پلیٹ پیچھے دھکیل دی اور غصے سے مجھے دیکھا۔ معاف کیجیے گا ماں جی، میں آئندہ دھیان رکھوں گی، آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سیکھنے میں عمر گزر جائے گی تمہاری۔ تم جیسی امیر زادیاں بس حکم چلانا جانتی ہیں، کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ ساس نے طنز کیا اور دسترخوان سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں کچن میں کھڑی روتی رہی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی محبت مجھے ہر روز ایک نیا حوصلہ دیتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کی پسند کی بریانی بنائی جس کی ریسیپی میں نے زاہد سے پوچھ کر یوٹیوب سے نکالی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی انہوں نے پہلا نوالا لیا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور انہوں نے مجھے پہلی بار غور سے دیکھا۔ آج بریانی بالکل ویسی بنی ہے جیسے زاہد کے ابا کو پسند تھی۔ تم نے واقعی محنت کی ہے۔ ساس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے نرمی سے کہا، شکریہ ماں جی، میں آئندہ بھی آپ کی پسند کا خیال رکھوں گی، بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے خوشی سے جواب دیا اور زاہد نے بھی میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ ماری۔ میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک بدل چکا تھا۔
ہماری شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے اور گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ ساس مجھ سے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ میں ان کے سر میں تیل لگاتی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ وہ محلے کی عورتوں کے سامنے میری تعریفیں کرتی اور کہتی کہ میری بہو تو میرے گھر کی رونق ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی اب بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی محبت تو پہلے ہی میرے پاس تھی۔ اب میں ساس کا بھی دل جیت چکی تھی۔ میرے والدین بھی میری خوشی دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ میرا پہلا رمضان تھا جو میں اپنے سسرال میں گزار رہی تھی۔ میری ساس نے پہلے روزے کی افطاری کے لیے ایک لمبی فہرست مجھے تھما دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلا روزہ بہت شاندار ہو۔ ردا بیٹا، یہ پہلا روزہ ہے۔ پکوڑے، سموسے، دہی بھلے اور فروٹ چاٹ سب کچھ گھر پر ہی بنانا ہے۔ بازار کی کوئی چیز مجھے پسند نہیں، اور آج میں نے کچھ محلے والیوں کو بھی بلایا ہے۔ ساس نے فہرست دیتے ہوئے ہدایت کی۔ جی ماں جی، آپ بے فکر رہیں، میں سب کچھ تیار کر لوں گی۔ آپ کے مہمانوں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے فہرست پکڑتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا اور کچن کی طرف چل دی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رمضان میری زندگی میں کیا طوفان لے کر آنے والا ہے۔ میں اپنی ساس اور شوہر کی خوشی کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی، لیکن تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ زندگی کا یہ پرسکون دور ایک بہت بڑے دھوکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہلے روزے کی سحری کا وقت تھا اور میری آنکھ الارم بجنے سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ رات کی تھکاوٹ ابھی جسم سے نکلی نہیں تھی، لیکن ذمہ داری کا احساس مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کچن میں پہنچ کر میں نے آٹا گوندنا شروع کیا اور ساتھ ہی چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا۔ ردا، جلدی کرو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، زاہد کو بھی اٹھانا ہے۔ ساس نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ جی ماں جی، بس پراٹھے بننے والے ہیں، آپ دسترخوان بچھا لیں۔ میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے تیزی سے جواب دیا۔ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام جلدی نپٹاؤ۔ انہوں نے خفگی سے جواب دیا اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈے تیار کیے اور دسترخوان پر لا کر رکھے۔ زاہد بھی آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دسترخوان پر سجا گرم کھانا دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ردا، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی سب کچھ تیار کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج سحری بازار سے منگوانی پڑے گی۔ زاہد نے کرسی پر بیٹھتے خوشگوار حیرت سے کہا۔ بازار کی چیزوں میں وہ برکت کہاں ہوتی ہے جو گھر کے کھانے میں ہے، آپ بس جلدی سے کھا لیں۔ میں نے اسے پراٹھا پیش کرتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ سحری کے بعد زاہد نماز پڑھ کر سو گیا اور میں کچن سمیٹنے میں لگ گئی۔ دن چڑھے نوکرانی شمع گھر کے کام کاج کے لیے آ گئی۔ شمع ایک خاموش طبع عورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چستی تھی۔ وہ گھر کے کونے کونے کی خبر رکھتی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب شمع میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باجی، آج جب بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، روزے نے نڈھال کر دی ہے؟ شمع نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے ہوئے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شمع، پہلا روزہ ہے اور کام بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میں نے سبزی کاٹنا جاری رکھتے ہوئے سرسری سے جواب دیا۔ آپ پریشان نہ ہو باجی، میں صفائی کے بعد برتن بھی دھو دوں گی، آپ آرام کر لیجیے گا۔ شمع نے غیر معمولی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی یہ ہمدردی تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ وہ عموماً اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ دوپہر کے وقت زاہد آفس سے ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ لے کر گھر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ رضا، یہ دیکھو میں تمہارے اور اپنے لیے کیا لایا ہوں۔ زاہد نے بیگ میں سے 2 پرفیوم کی بوتلیں نکال کر میز پر رکھی۔ پرفیوم کی کیا ضرورت تھی زاہد، گھر میں پہلے ہی اتنے موجود ہیں۔ میں نے حیرت سے بوتلوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ عام پرفیوم نہیں ہے ردا، ان کی خوشبو بہت منفرد اور خاص ہے۔ یہ عربی عطر کا خاص امتزاج ہے جو میں نے اپنے ایک دوست سے منگوایا ہے، ایک تمہارے لیے اور ایک میرے۔ زاہد نے اپنی بوتل کا ڈھکن کھول کر ہوا میں سپرے کیا اور خوشی سے کہا۔ کمرہ ایک انتہائی تیز اور مسحور کن خوشبو سے بھر گیا۔ یہ واقعی ایک ایسی خوشبو تھی جو ایک بار سونگھنے کے بعد انسان بھول نہیں سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بوتل اٹھا لی اور زاہد کا شکریہ ادا کیا۔ شام کے وقت افطاری کی تیاریاں عروج پر تھی۔ میری ساس نے اپنی 4 سہیلیوں کو افطاری پر بلایا ہوا تھا۔ کچن میں کام کا انبار لگا ہوا تھا۔ پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، چاٹ
اور نہ جانے کیا کیا بنانا تھا۔ شمع بھی میری مدد کے لیے کچن میں موجود تھی۔ ردا بیٹا، دھیان رکھنا، پکوڑے کرسپی ہونے چاہیے، میری سہیلیاں بہت نخرے والی ہیں۔ ساس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر سخت تاکید کی۔ جی ماں جی، آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ویسی بناؤں گی جیسے آپ کو پسند ہے۔ میں نے بیسن میں مسالے ملاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں کچھ لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ شمع زاہد کی الماری کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرفیوم کی بوتل تھی جو زاہد آج دوپہر کو لایا تھا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس نے تھوڑا سا پرفیوم اپنے کلائی پر بھی لگایا۔ یہ کیا کر رہی ہو شمع؟ تم زاہد صاحب کی الماری کیوں کھول رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں باجی، وہ بس میں صفائی کر رہی تھی تو یہ بوتل نیچے گرنے لگی، میں نے اسے سیدھا کر کے رکھا ہے۔ شمع نے فوراً پرفیوم واپس رکھا اور گھبراہٹ چھپاتے ہوئے تیزی سے بولی، صفائی کا کام ختم ہو گیا ہے، تم کچن میں جا کر برتن دھو، میں آ رہی ہوں۔ میں نے اسے سخت لہجے میں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ شمع سر جھکائے وہاں سے نکل گئی، لیکن مجھے اس کا رویہ بہت مشکوک لگا۔ میں نے پرفیوم کی بوتل کو اس کی جگہ پر رکھا اور واپس کچن میں آ گئی۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا اور میری حالت تھکاوٹ سے غیر ہو رہی تھی۔ پیاس اور گرمی کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا، لیکن ساس کی سہیلیوں کے سامنے میری عزت کا سوال تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میری بہو نے آج صبح سے اکیلی سارا کام کیا ہے، بہت سگڑ ہے میری بہو۔ ساس کی آواز ڈرائنگ روم سے کچن تک آ رہی تھی، جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے میری تعریفیں کر رہی تھی۔ مجھے ان کی یہ باتیں سن کر دلی خوشی ہوئی کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے۔ میں نے افطاری کا سارا سامان ڈرائنگ روم میں میز پر سجا دیا۔ مہمانوں نے افطاری شروع کی اور کھانوں کی بہت تعریف کی۔ میری ساس کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا۔ زاہد ڈیوٹی سے لیٹ آیا تھا، اس نے بس ہلکی پھلکی افطاری کی اور تراویح پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ردا، کھانا بہت مزیدار تھا، تم نے واقعی کمال کر دیا، میں تراویح پڑھ کر آتا ہوں، پھر ہم بیٹھ کر چائے پیئیں گے۔ زاہد نے جاتے ہوئے دروازے سے مجھے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ افطاری کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ساس اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ شمع نے بھی چھٹی مانگ لی اور وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے کچن کی لائٹ بند کر وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے جسم میں مزید کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند اور تھکاوٹ سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لوں، جب زاہد آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا کھا لوں گی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بوجھل قدموں سے چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولا اور اندر قدم رکھا، اچانک پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں ہی اندازے سے چلتے ہوئے اپنے بیڈ کی طرف بڑھے۔ میرا موبائل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، جس کی ٹارچ جلا کر میں کمرے میں کچھ روشنی کر سکتی تھی۔ میں نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر موبائل ٹٹولنا شروع کیا۔ اچانک مجھے اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی فضا میں ایک جانی پہچانی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو زاہد آج دوپہر کو لایا تھا، وہ عربی عطر کی منفرد خوشبو جو صرف زاہد کے پاس تھی۔ میری ساری تھکاوٹ ایک دم سے ہوا ہو گئی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زاہد، آپ تراویح پڑھ کر اتنی جلدی واپس آ گئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن مجھے اندھیرے میں ایک وجود اپنے سامنے کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں چھونے کی کوشش کی۔ اس شخص نے میرے گلے میں بازو ڈال دیے اور میرے بہت قریب آ گیا۔ مجھے لگا زاہد آج مجھ سے بہت خوش ہے اور اسی لیے وہ مجھ پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا ہے۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے زاہد؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا میری تھکاوٹ مٹا رہے ہیں؟ میں نے اس کے بازوں کے حصار میں رہتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص بڑی تیزی سے میرے کمرے کے باہر دالان میں چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز میرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس شخص نے جو میرے پاس تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے بالوں کو ایک سائڈ پر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ لمس مجھے زاہد کا ہی لگ رہا تھا، لیکن اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رضا، دروازہ کھولو، زاہد تراویح پڑھ کر آ گیا ہے، اسے جلدی سے کھانا دے دو۔ دروازے کے باہر سے میری ساس کی اونچی اور تیز آواز گونجی۔ ساس کی آواز سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی
اور میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ میرے دماغ نے ایک سیکنڈ میں اس جملے کو پروسیس کیا۔ اگر زاہد ابھی تراویح پڑھ کر آیا ہے اور باہر دالان میں ہے تو یہ شخص کون ہے جو میرے کمرے میں اندھیرے میں میرے پاس کھڑا ہے اور جس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ میرے منہ سے خوفزدہ اور دبی ہوئی چیخ نکلی۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو اس وجود سے دور کیا اور پاگلوں کی طرح سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس شخص نے زاہد کے کپڑے پہنے ہوں اور زاہد کا ہی پرفیوم لگایا ہو؟ میری انگلیاں آخرکار موبائل سے ٹکرا گئی۔ میں نے تیزی سے اسے اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی ٹارچ آن کی۔ موبائل کی تیز روشنی نے کمرے کی تاریکی کو چیر کر رکھ دیا۔ روشنی کی شعاع سیدھی اس شخص کی پیٹھ پر پڑے جو تیزی سے صحن کی طرف کھلنے والے پچھلے دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے زاہد پہن کر گیا تھا۔ وحشت اور خوف کے مارے میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ شخص دروازے سے باہر نکلا لیکن گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتے اس کا ہاتھ زور سے دروازے کی درز میں آ گیا۔ ایک دبی ہوئی چیخ ابھری اور وہ شخص اپنا ہاتھ چھڑا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے ایک دم سے کمرے کی بتی جل اٹھی۔ پورے گھر کی لائٹ واپس آ چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے کمرے کے مرکزی دروازے کی طرف دیکھا اور میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ سامنے زاہد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی جگہ اب ایک شدید صدمے اور غصے نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں اور اس کی نظریں اس پچھلے دروازے پر جمی تھیں جہاں سے وہ شخص ابھی بھاگا تھا۔ یہ کون تھا ردا؟ زاہد کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح زور سے زمین پر دے ماری۔ زاہد، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ آپ ہیں۔ میں روتے اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور رہو۔ زاہد نے ایک زوردار جھٹکے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا جس سے میں پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ اس کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ تمہارے کمرے میں اندھیرے میں ایک غیر مرد موجود تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ ظاہر لائٹ بند تھی۔ اس نے آپ جیسے کپڑے پہنے تھے اور وہی پرفیوم لگایا تھا جو آپ آج لائے تھے۔ میں سمجھی آپ تراویح پڑھ کر آ گئے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنے۔ زاہد نے زور سے چیختے ہوئے ساتھ پڑی سائڈ ٹیبل کو لات ماری جس پر رکھا لیمپ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے اور تم مجھے کہانیاں سنا رہی ہو۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں زاہد؟ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو واسطہ دے رہی ہوں۔ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کال کرنے کی کوشش کی۔ شک نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم جیسی اونچی فیملی کی آزاد خیال لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ غلطی کی میں نے جو تم سے شادی کر لی۔ زاہد نے نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میں ایسا گھناؤنا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ محبت کا ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ آج تم نے میری محبت اور میری عزت دونوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ زاہد کی آواز رن چکی تھی اور اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اتنے شور اور ہنگامے کی آواز سن کر میری سانس بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہو گیا زاہد بیٹا؟ تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ پورے محلے میں آواز جا رہی ہے۔ ساس نے زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا۔ ماں، اس عورت نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے اس کمرے میں غیر مرد موجود تھا۔ زاہد نے کانپتی ہوئی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ہائے اللہ، مجھ غریب پر یہ کیسا عذاب نازل ہو گیا؟ ساس نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے پہلے ہی کہا تھا۔ زاہد کو یہ اونچے گھرانوں کی آزاد خیال لڑکیاں کبھی ایک مرد پر قناعت نہیں کرتی۔ تو نے میری ایک نہ سنی اور اس ناگن کو میرے گھر لے آیا۔ ماں جی، خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیں۔ میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھ پر یقین کریں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کے قدموں میں گر کر التجا کی۔ دور ہو جا میرے قدموں سے بد کردار عورت۔ ساس نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور نفرت سے میرا چہرہ دیکھا جس نے میرے بیٹے کی پیٹھ میں جھرا کھونپا ہے۔ وہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟
تو نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماں جی، یہ کوئی سازش ہے۔ وہ آدمی زاہد کے کپڑوں میں تھا۔ میں نے اپنا دفاع کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن میری آواز نحیف ہو چکی تھی۔ کپڑوں کا بہانہ مت بناؤ، تم جان بوجھ کر اندھیرے میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ اگر میرا بیٹا وقت پر نہ آتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ ساس نے زہر اگلتے ہوئے زاہد کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ زاہد، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے زاہد کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی۔ قرآن کو بیچ میں مت لاؤ ردا، تم جیسی عورتیں قرآن کی بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتی ہیں۔ زاہد کا ہر لفظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور آج وہ مجھ پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا رہا تھا۔ میں نے خود تمہیں اس آدمی کو بھگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تم سچی تھی تو شور کیوں نہیں مچایا، اسے پکڑا کیوں نہیں؟ زاہد نے ایک قدم آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے سوال کیا۔ میں ڈر گئی تھی زاہد، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری تو جان نکل گئی تھی، میری ہچکیاں بن گئی تھیں اور مجھے بولنے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ اب میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا، تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ زاہد نے یہ آخری الفاظ ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے باہر سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور مجھے اندھیرے اور تنہائی کے حوالے کر دیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ میری دنیا چند لمحوں میں اجڑ چکی تھی۔ جس شوہر کی محبت پر مجھے اتنا غرور تھا، آج وہ مجھ پر اتنا بڑا شک کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا، وہ میرے کمرے تک کیسے پہنچا، اس کے پاس زاہد کے کپڑے اور وہ خاص پرفیوم کہاں سے آیا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے ساری رات اسے سر فرش پر روتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں بوجھل قدموں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہی، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ سے چمٹا چھین لیا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں سے میرے گھر کے برتن مت چھونا۔ ساس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے دھتکارتے ہوئے چولہے سے دور کر دیا۔ ماں جی، مجھے ایک موقع تو دے، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے سسکتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ موقع کس بات کا دوں تمہیں؟ کہ اب تم پورے محلے میں ہمارا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زاہد اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا اور سیدھا دروازے کی طرف چل دیا۔ زاہد بیٹا، ناشتہ تو کر لو، رات کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ساس نے اس کے پیچھے آواز دی، لیکن وہ بنا کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھاگ کر دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ زاہد میری بات سنیں، پلیز مجھے تنہا مت چھوڑیں۔ میں نے روتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پکڑی، لیکن وہ میری آواز سن کر بھی اندیکھا کر کے گلی میں مڑ گیا۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر میں میری حیثیت ایک مجرم جیسی ہو گئی۔ کئی دن تک نہ جانے میں کس اذیت میں رہی۔ میرا شوہر مجھ سے بات تک نہ کرتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا اور ڈرائنگ روم میں سو جاتا۔ میرے کمرے میں اس نے قدم رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، لیکن نہ تو کوئی میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتا اور نہ ہی مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے زاہد کے لیے کھانا نکالا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ زاہد، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ میں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ ٹرے یہاں سے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ زاہد نے ٹرے کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا، جس سے سارے برتن ٹوٹ گئے اور کھانا قالین پر گر گیا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو قابل معافی نہیں؟ میں زمین پر بکھرا ہوا کھانا سمیٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تمہارا وجود مجھے اس رات کی یاد دلاتا ہے جب تم نے میرے پیٹھ پیچھے میری عزت کا سودا کیا تھا۔ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ زاہد نے میری طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا اور کڑوڑ بدل کر سو گیا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور ساری رات جا کر گزار دی۔ میری ساس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی ہے، مجھے میرے کردار کے حوالے سے ذلیل کرتی۔ وہ عورت کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے۔ ساس اونچی آواز میں محلے کی عورتوں کو سنانے کے لیے کہتی، میرا بیٹا ہی بیوقوف اور رحم دل ہے جس نے تجھے ابھی تک اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی اور غیور مرد ہوتا تو کب کا دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ماں جی، میرا اللہ جانتا ہے میں پاک دامن ہوں۔
میں صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے اور روتے ہوئے انہیں جواب دینے کی کوشش کرتی، اللہ کے نام کو تو بخش دے، کم از کم تیری تو شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا منحوس عورت۔ وہ مجھ پر تھوکنے کا اشارہ کرتے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں دن رات مصلی پر بیٹھ کر روتی اور اللہ سے اپنے حق میں گواہی طلب کرتی۔ مجھے زاہد کا رویہ اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ جس شخص کی خوشی کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی بدل دی، آج وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے دماغ اس رات کے واقعے کو مسلسل سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مرد کون تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا؟ ایک دوپہر میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ میری نظر کچن کی کھڑکی سے صحن پر پڑی۔ وہاں شمع کھڑی تھی۔ وہ واقعے کے بعد 2-3 دن چھٹی پر رہی تھی اور آج کام پر واپس آئی تھی۔ وہ کپڑے دھونے کے لیے بالٹی میں پانی بھر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوڑی اور موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر ہلکے خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ مجھے اس رات کا وہ منظر یاد آیا جب وہ شخص پچھلے دروازے سے بھاگ رہا تھا اور اس کا ہاتھ دروازے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے نل کا بند کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی صحن میں شمع کے پاس پہنچی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے شمع؟ اتنا بڑا زخم کیسے لگ گیا؟ میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کو گھورتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور تیز لہجے میں پوچھا۔ شمع میری آواز سن کر ایک دم اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دوپٹے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں باجی، وہ بس گھر میں تھوڑی چوٹ لگی تھی۔ شمع نے نظر چراتے ہوئے اور بالٹی کی طرف جھکتے ہوئے کپکپاتی آواز میں جواب دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں چوٹ کیسے لگی؟ شمع مجھے پوری بات بتاؤ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا رویہ اب سخت ہو چکا تھا۔ وہ باجی، میرے چھوٹے بیٹے نے شرارت سے میرا ہاتھ دروازے میں دے دیا تھا، بس اسی وجہ سے کٹ لگ گیا ہے۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شمع نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر جلدی جلدی ایک کہانی گھڑی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ دروازے میں ہاتھ کیسے آ سکتا ہے شمع؟ اور تم نے اس دن پرفیوم کی بوتل کیوں اٹھائی تھی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں غریب عورت ہوں، مجھے مت پھنسائیں۔ شمع رونے لگی اور اس نے اپنا بازو چھڑا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی جب تک مجھے سچ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے اس کا راستہ روکا لیکن وہ مجھے دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازے میں ہاتھ آنے والی بات سن کر میرے ذہن میں جیسے ایک جھماکا ہوا تھا۔ ہر چیز یکدم صاف ہونے لگی تھی۔ شمع کا پرفیوم کی بوتل کو غور سے دیکھنا، اس کا غیر معمولی طور پر مجھ سے ہمدردی جتلانا، واقعے کے فوراً بعد کئی دن تک کام پر نہ آنا، اور اب اس کے ہاتھ پر وہی زخم جو اس رات اس بھاگنے والے شخص کو لگا تھا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی بالکل ظاہر جتنا تھا اور اندھیرے میں کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ میں بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی لیکن میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں زاہد کو جا کر یہ سب بتاتی تو وہ مجھے پاگل اور جھوٹی قرار دے دیتا۔ وہ پہلے ہی میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا شک ہونے لگا تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس سازش کے تانے بانے اسی گھر کے اندر سے بنے گئے ہیں۔ میں بہت اذیت میں رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا لیکن اب میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ میں اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت خود تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوپہر زاہد جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی ان سب باتوں پر غور کر رہی تھی جب مجھے باہر دالان میں زاہد کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سا غصہ اور جلدی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھبرا کر اپنے بیڈ سے اٹھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ زاہد غصے سے بپھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جنہیں اس نے سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ اس کے انداز میں اتنی درندگی تھی کہ میں خوف سے پیچھے دیوار کے ساتھ لا لگی۔ زاہد کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی گرفت میں وحشت تھی۔ میرے ساتھ چلو، آج اس کھیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ تم نے مجھے جس اذیت میں رکھا ہے آج اس کا فیصلہ ہوگا۔
زاہد نے دانت پیستے ہوئے غرائی ہوئی آواز میں کہا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ مجھے چھوڑیں زاہد، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے، میری بات تو سنیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ آج کوئی بات نہیں ہوگی، آج صرف فیصلہ ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ زاہد نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا دالان عبور کر کے سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات دیکھ کر میرے دل میں ایک ہولناک خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا وہ کاغذات وہی تھے جن کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا؟ کیا زاہد نے میرے کردار پر شک کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا؟ وہ مجھے ماں کے کمرے کے دروازے تک لے آیا تھا اور بس دروازہ دھکیلنے ہی والا تھا۔ تمہاری اوقات یہی تھی کہ تم میرے پیٹھ پیچھے یہ گھناؤنا کھیل کھیلتی رہو۔ ایک گرجدار آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ تاریکی میں کھڑی اس عورت کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے طلاق کے کاغذات اس کے چہرے پر مارے۔ یہ کاغذات اس کی زندگی کا حتمی فیصلہ تھے۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی، لیکن سامنے کھڑے وجود میں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ وہی طلاق کے کاغذات تھے جن کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا۔ چلو اندر میری ماں کے سامنے یہ طلاق نامہ پڑھو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی بہو کا اصل چہرہ کیا ہے اور تم نے اس گھر کو کس طرح تباہ کیا ہے۔ زاہد نے دانت پیستے ہوئے غرائی ہوئی آواز میں کہا اور مجھے دوبارہ دروازے کی طرف دھکیلا۔ میرا جسم دروازے سے جا ٹکرایا اور میری کوہنی زور سے لکڑی پر لگی۔ دروازہ جو اندر سے مکمل طور پر بند نہیں تھا، میرے ٹکرانے کے باعث تھوڑا سا کھل گیا۔ کمرے کے اندر کی روشنی دالان کے اندھیرے میں ایک لکیر کی صورت میں فرش پر پڑی۔ زاہد نے دروازے کو زور سے لات مار کر کھولنے کے لیے اپنا پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ ہم دونوں ساکت ہو گئے۔ کمرے کے اندر میری ساس اور شمع موجود تھی اور ان کی گفتگو انتہائی واضح تھی۔ بہت اچھی ایکٹنگ کی تم نے شمع، اس بے وقوف ردا کو شک تک نہیں ہوا، اور میرا بیٹا اسے تو مکمل یقین ہو چکا ہے کہ اس دن میری بہو کے کمرے میں کوئی مرد ہی تھا۔ میری ساس کی آواز میں ایک عجیب سی فتح اور غرور کی چمک تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھیں اور شمع ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ بی بی جی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ہاتھ پر چوٹ بہت گہری لگ گئی تھی دروازے میں پھنس کر۔ ردا باجی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، آج وہ مجھ سے بہت سختی سے پوچھ رہی تھی۔ شمع نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنا زخمی ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، بکواس بند کر، اسے کچھ نہیں پتا، وہ تو بس رو رہی ہے اور اب اس کا رونا ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ ساس نے انتہائی بے دردی سے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میں تو شروع سے ہی اپنی بھانجی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، یہ امیرزادی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی تھی۔ تم نے زاہد کے کپڑے پہن کر اور اس کا عطر لگا کر جو اندھیرے میں ڈرامہ کیا، اس نے میرے بیٹے کے دل میں ردا کے لیے ہمیشہ کی نفرت بھر دی ہے۔ اب وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا اور میری بھانجی اس گھر میں آئے گی۔ بی بی جی، آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ جب ردا باجی گھر سے نکل جائیں گی تو آپ مجھے سونے کی بالیاں دیں گی، آپ اپنا وعدہ مت بھولنا۔ شمع نے لالچ بھری آواز میں اپنی شرط یاد دلائی۔ تیری بالیاں کہیں نہیں جاتی، کل صبح ردا اس گھر سے نکلے گی اور دوپہر کو میں تجھے سونے کی بالیاں خود لا کر دوں گی۔ اب تو جا، اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ ساس نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ باہر دالان میں کھڑے زاہد کا جسم لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جس عورت کو وہ اپنی ماں سمجھتا تھا، جس کے قدموں تلے وہ جنت تلاش کرتا تھا، اسی نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ زاہد نے ایک زوردار لات دروازے کو ماری۔ دروازہ پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ ساس اور شمع دونوں خوف سے اچھل پڑے۔ زاہد آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ میں بھی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ زاہد، تم یہاں کب آئے؟ ساس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور ان کی آواز کانپنے لگی۔ وہ جلدی سے چارپائی سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ میری زندگی کا سودا کر رہی تھی ماں۔ زاہد کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا دکھ تھا جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔
وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے انہیں گھور رہا تھا۔ بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ شمع مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی بس۔ ساس نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور شمع کی طرف اشارہ کیا۔ بکواس بند کریں آپ۔ زاہد پہلی بار اپنی ماں پر اس قدر زور سے چیخا کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا ہے۔ آپ نے ایک غریب لالچی عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ آپ نے مجھے اپنی ہی بیوی کی نظروں میں ظالم بنا دیا، اور یہ سب کیوں کیا؟ صرف اپنی بھانجی کو اس گھر میں لانے کے لیے۔ شمع ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، لیکن زاہد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شمع درد سے چیخ پڑی۔ زاہد نے اس کا زخمی ہاتھ اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ زخم ہے نا جو اس رات دروازے میں ہاتھ آنے کی وجہ سے لگا تھا؟ بتاؤ شمع، ورنہ آج میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زاہد نے شمع کو جھنجھوڑتے ہوئے وحشتناک لہجے میں پوچھا۔ مجھے چھوڑ دیں صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بی بی جی نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے کپڑے پہنائے اور وہ خوشبو دی جو آپ لائے تھے، تاکہ میں اندھیرے میں ردا باجی کے پاس جاؤں اور آپ مجھے دیکھ لیں۔ شمع نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ساری حقیقت اگل دی۔ زاہد نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ زاہد دوبارہ اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ ساس کا سر شرم سے جھک چکا تھا اور ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ اپنی نفرت میں آپ اتنی آکی جا چکی تھیں کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کی طرف چل دیں۔ اگر اس کی جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا آپ ایسے کرتی؟ زاہد کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ میں نے آپ کی ہر بات مانی۔ آپ نے اسے کچن میں جھونک دیا، اس نے اف تک نہیں کی۔ آپ نے اسے تانے دیے، اس نے برداشت کیا، لیکن آپ نے اس کی پاکیزگی پر سوال اٹھا دیا۔ مجھے معاف کر دے زاہد بیٹا، مجھ سے شیطان نے یہ سب کروا دیا، میں بس تجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساس نے زاہد کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ آپ نے شیطان کو بھی شرما دیا ماں، آپ نے مجھے اس سے الگ کرنے کی ہر سازش کی اور اب کامیاب بھی ہونے جا رہی تھی۔ اگر آج میں یہ سب نہ سن لیتا تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتا۔ زاہد نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور میری طرف آیا۔ زاہد میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی شرمندگی تھی کہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ردا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہاری محبت کا، تمہاری قربانیوں کا یہ صلہ دیا کہ ایک جھوٹ کو سچ مان لیا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زاہد نے روتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ میں نے جلدی سے زاہد کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں اس انسان کو اپنے قدموں میں نہیں دیکھ سکتی تھی جسے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے زاہد، مجھے خوشی ہے کہ سچ آپ کے سامنے آ گیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میری آواز میں دکھ اور شکوہ دونوں موجود تھے۔ آج کے بعد کبھی تم پر شک نہیں کروں گا ردا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم کس قدر عظیم ہو۔ زاہد نے مجھے گلے لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شمع وہاں سے چپ چاپ کھسک چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف ہم تین لوگ تھے۔ میری ساس شرمندہ کھڑی رو رہی تھی، ان کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دے رضا بیٹی، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تجھے طوائفوں جیسے تانے دیے، تو پاک دامن ہے، مجھے اللہ میں معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت باقی نہیں تھی، لیکن میرا ظرف انہیں ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں ماں جی، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور آپ نے جو کیا وہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ شاید آپ نے اپنی بھلائی کے لیے سب کچھ کیا، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے اس عمل سے کسی انسان کی زندگی اور اس کی آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہیں۔ میں نے انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں انہیں جواب دیا۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں اب کبھی تمہارے اور زاہد کے بیچ نہیں آؤں گی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ماں جی، کیونکہ میں بدلہ لینے پر یقین نہیں رکھتی۔
لیکن یاد رکھیں کہ رشتے بھروسے پر چلتے ہیں، سازشوں پر نہیں، اور جو بھروسہ آپ نے توڑا ہے وہ شاید کبھی واپس نہ جڑ سکے۔ میں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور زاہد کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم نے زمین پر پڑے طلاق کے کاغذات کو اٹھا کر پھاڑ دیا اور وہیں پھینک دیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ شمع کو زاہد نے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میں اپنی ساس کے ساتھ تو رہتی ہوں، لیکن میرا شوہر ان پر کبھی یقین نہیں کرتا۔ زاہد ان کا احترام کرنا نہیں بھولتا، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک یہی بات ہے کہ کہیں اس کی ماں کسی بات سے میرے خلاف ہو کر دوبارہ اس کے کان نہ بھر دے۔ زندگی کا سبق یہی ہے کہ نفرت اور سازش انسان کو کبھی خوشی نہیں دیتی، اور سچائی کتنی ہی چھپائی جائے ایک دن ضرور سامنے آ کر رہتی ہے۔